ایڈ کیوں جس تیزی سے کشمیر میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں مقبوضہ کشمیر میں اس خطے کے اندر انفارچونیٹلی ہمارے ہاں پاکستانی ریاست جس کے اندر حکومت ہے جس میں سیاستدان ہے جس میں ہمارا میڈیا ہم سو رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کشمیر صرف انڈیا کے ہاتھ سے نہیں نکل رہا میں اس وقت وارننگ دے رہا ہوں میں اس وقت اور چیزیں بھی دکھانے جا رہا ہوں آپ کو میں اس وقت لیکن بات کرنے سے پہلے میں اس وقت اپیل کرنے جا رہا ہوں میں اپیل کرنے جا رہا ہوں جناب وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو میں یہ اپیل کرنے جا رہا ہوں جناب چیف جسٹس آف پاکستان میں یہ اپیل کر رہا ہوں جناب چیف آف آرمی سٹاف اور ہماری آرم فورسز ان سب کو کہ اور پھر اس کے بعد جو ہمارے صدور ہیں پاکستانی سیاسی جماعتوں کے کہ کشمیر صرف بھارت کے ہاتھ سے نہیں نکل رہا عین ممکن ہے کہ اس سال کے اختتام سے پہلے کوشش کی جائے کہ کشمیر پاکستان کے ہاتھ سے بھی نکل جائے وہ کیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی اس وقت جو ہے گیم جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ انٹرنیشنل مداخلت کی مقبوضہ کشمیر میں اور آزاد کشمیر میں تیاریاں کی جا رہی ہیں یہ ایک خدشہ ہے جس کے کچھ شواہد ملے ہیں یہ بات میں نہیں کر رہا صرف یہ بات آل پارٹیز حریت کانفرنس کے اندر لوگ کر رہے ہیں کچھ ہمارے ڈپلومیٹس کر رہے ہیں جو اقوام متحدہ نیو یارک میں بیٹھے ہیں جو اقوام متحدہ جنیوا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت یہ کام شروع ہو چکا ہے 50 سال بعد اقوام متحدہ نے خاموشی ختم کر دی ہے یہ بات شاید ابھی تک آپ تک نہیں پہنچی کیونکہ ابھی تک ہماری ریاست سو رہی ہے کشمیر پہ ہاں ہمارے دفتر خارجہ نفیس زکریا صاحب بہت زبردست سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کشمیر کے اوپر لیکن سٹیٹمنٹ سے کچھ نہیں ہوگا ابھی تک ہماری قوم کو یہ نہیں پتا کہ 50 سالہ خاموشی اقوام متحدہ کی وہ ٹوٹ چکی ہے اب اقوام متحدہ خاموش نہیں ہے کشمیر پہ بات ہو رہی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا جو ہم کہتے تھے کہ انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی چپ بیٹھی ہے کشمیر پہ وہ بھی بات ختم ہو گئی ہے اب انٹرنیشنل کمیونٹی بات کر رہی ہے کل ہی نیو یارک ٹائمز نے اداریہ لکھا ہے یہ ان کا 4واں یا 5واں اداریہ ہے کشمیر کے اوپر جولائی سے جب سے برہان وانی کی شہادت ہوئی تھی جو اداریہ کل لکھا ہے نیو یارک ٹائمز نے یہ سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے کروولٹی اینڈ کاورڈس ان کشمیر یعنی کہ بے رحمی اور بزدلی کشمیر میں اور اس کے آغاز سے ہی اس اداریے کے شروع سے ہی نیو یارک ٹائمز نے انڈین آرمی اور انڈین گورنمنٹ کی کلاس لی ہے لیکن یہ ان کا پہلا اداریہ نہیں ہے کلاس لی جا رہی ہے کلاس اب سب لے رہے ہیں برطانیہ کے اخبارات کلاس لے رہے ہیں برطانیہ کے اخبارات کے اب تو روس جو ہے انہوں نے بھی شروع کر دیا ہے یہ آر ٹی چینل ہے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ آر ٹی چینل کا یہ آج کی رپورٹ ہے یہ آج رشیا ٹوڈے نے جو کہ روس کا چینل ہے جو کہ مانا جاتا ہے کہ یہ صدر ولادیمیر پوتن کے بہت قریب ہے وہ بھی شروع ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہ سٹوری پبلش کی ہے کہ کیمرہ مین جو ہیں کشمیر میں کیمرہ مین اپنے کیمرے پھینک کر زخمی بچے اور بچیوں کو کشمیریوں کو ہسپتال لے کر جا رہے ہیں یہ جو رشیا ٹوڈے نے سٹوری پبلش کی ہے ان کا اشارہ اس تصویر کی طرف تھا جو تصویر میں نے بھی اس وقت لگائی ہوئی ہے یہ سکرین پہ اور ویسے بھی ہمیں اسکرین پہ اگر اس کو دکھا دیں جہاں پہ ایک کیمرہ مین نے جو ہے اپنا کیمرہ چھوڑ کر یہ اسکول کی بچیاں ہیں جو پیسفلی پرامن طریقے سے مظاہرہ کر رہی تھی بھارت کی جو دنیا کی تیسری بڑی فوج ہے اس کے خلاف اور یہ اتنی بہادر فوج ہے کہ انہوں نے جو ہے فائرنگ کر دی ان بچیوں کے اوپر اور یہ زخمی بچی ہے جو ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں تو انٹرنیشنل میڈیا شروع ہو چکا ہے یہ متحدہ عرب امارات کا اخبار ہے The National انہوں نے بھی آرٹیکل یہ کل کا آرٹیکل ہے انہوں نے بھی جو ہے تنقید کی ہے انڈیا پر کشمیر کے اوپر اس کے علاوہ الجزیرہ کر رہا ہے اچھا وہاں تو ہو ہی رہا ہے بھارت کے اندر بھی بات شروع ہو گئی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کب بات کریں گے ہمارے ہاں پیناما سے فرصت نہیں ہے لیکن چلیں وہ تو ہماری سیاست ہے نا پیناما بھی آپ کریں وہ بھی ضروری ہے باقی چیزیں بھی ضروری ہیں لیکن کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ پیناما فیصلہ کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں جب پریس کانفرنس کرنے آئے تھے تو وہ شروع میں یہ تصویر جو بچی کی ہے یہ اسی دن کی ہے اگر اسی دن جو ہے کوئی میڈیا جو ونگ ہے پی ٹی آئی کا وہ عمران خان صاحب کو بتاتا کہ یہ بھی آج ہوا ہے تو وہ آغاز اس بات سے کرتے پھر پیناما پہ چلے جاتے یہ تو عمران خان صاحب ہیں باقی بھی سیاسی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی ہے خود حکمراں سیاسی جماعت ہے نون لیگ کی اتنی بڑی ان کی میڈیا ونگ اپنی جگہ جو پارٹی کی ہے وہ اپنی جگہ ہے اس کے علاوہ ان کے پاس پی ٹی وی بھی ہے ان کے پاس ریڈیو پاکستان بھی ہے ان کے پاس پی آئی ڈی ہے انفارمیشن منسٹری ہے سب کچھ ہے
لیکن انفارچونیٹلی یہ سٹوری پچھلے 3 دنوں سے یہ بچیاں جو ہیں بچیاں سڑکوں پہ نکل کے پروٹیسٹ کر رہی ہیں کشمیر کے اندر، لیکن ہمارے میڈیا مجال ہے کہ ہمارے میڈیا میں کوئی کوریج کرے، کچھ نہیں ہے. تمام وزارت اطلاعات، تمام PID، تمام جو بھی آپ کے پاس سرکاری میڈیا آرم آرگنائزیشنز ہیں وہ ایک ہی کام پہ لگی ہوئی ہیں، گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنا. سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی طرف کوئی بھی اٹینشن پہ نہیں کر رہا. خدا نہ خواستہ یہ بات اب سننے میں آ رہی ہے کہ انٹرنیشنل مداخلت کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں یہ مداخلت ہوگی، اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے اس کی کڑیاں جو ہیں وہ جا کر ملیں مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور CPEC سے. اور ہمارے یہاں ہم سو رہے ہیں، جو وکالت پاکستان کو کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے، جو پاکستانی سیاستدانوں کو کرنی چاہیے وہ سیاستدان نہیں کر رہے. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، کشمیر کی بیٹی رفت وانی مقبوضہ کشمیر سے مخاطب ہو رہی ہے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سے، راجہ فاروق حیدر صاحب سے. دیکھیں وہ کیا کہہ رہی ہیں. میرا آج کا جو ویڈیو پیغام ہے یہ میں خاص طور پر آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر راجہ فاروق حیدر صاحب کے نام بنا رہی ہوں، اور میں سر سے کچھ پوچھنا چاہوں گی کہ سر کیا آپ کا اپنی قوم کے لیے یا آپ کی جو اپنی زمین ہے، سرزمین ہے ریاست جموں و کشمیر، کیا اس کے لیے آپ کا کوئی فرض نہیں ہے؟ جب بھی کوئی حکمران اقتدار میں آتے ہیں یا اقتدار میں آنے سے پہلے جب انہوں نے ووٹس لینے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو ہم مسئلہ کشمیر کو حل کریں گے، ہم مسئلہ کشمیر کو جو ہے بین الاقوامی سطح پر اٹھائیں گے، اور عالمی اپنے قومی سطح پر بھی اس کو اٹھایا جائے گا، اور طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. تو لیکن جب اقتدار میں آپ لوگ آ جاتے ہیں، میں آپ سمیت تمام پولیٹیشنز کی بات کرتی ہوں، تو وہی جو کشمیر کے نام پہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دم سے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ خاموش کیوں ہو جاتے ہیں. کیا ریزن ہوتی ہے، کون سی ایسی بات ہوتی ہے جو کہ ان کو چپ رہنے پہ مجبور کر دیتی ہے؟ اور سر آپ کے ساتھ کیا یہ شعبہ دیتا ہے جبکہ آپ کے بچوں کے ساتھ، وہ آپ کے بھی بچے ہیں، آپ کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے، بھارتی مقبوضہ کشمیر سے ہے آپ کا تعلق، جب آپ کے بچوں سے آج ان کا آخری جو ان کے پاس صرف ایک ہی حق بچتا تھا وہ تھا تعلیم کا حق، جب آج ان سے وہ حق بھی چھینا جا رہا ہے، اور آپ ایک بادشاہ سلامت کے لیے، ایک کھرب پتی بادشاہ کے لیے آپ جو ہے سڑکوں پر اظہار یکجہتی کے لیے آ رہے ہیں، لیکن کل سے آپ کے بچوں سے ان کی تعلیم کا حق چھینا جا رہا ہے، ان کو سڑکوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیلٹس ان کے اوپر فائر کیے جا رہے ہیں. کتنے بچوں سے ان کی آنکھیں ان 3-4 دنوں میں چھینی گئی، اور لیکن آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو آپ کو سر کوئی حق بھی نہیں ہے ہمیں ریپرزینٹ کرنے کا، کوئی حق نہیں رکھتے ہیں. جب ایک شخص جو ایک قوم کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہ باہر آتا ہے، اسی نام پہ، انہی کشمیریوں کے نام پہ وہ ووٹ لیتا ہے، اور وہ وہاں پہ جا کے ایک پروٹیسٹ آرگنائز کرتا ہے، لیکن اپنے لوگوں کے لیے نہیں، اپنے لوگوں کے لیے نہیں جن کو اس ٹائم جو اتنی مشکل میں ہے کہ انہیں سب سے زیادہ آسرا یا کوئی پہلے خدا پہ دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ امید کرتے ہیں کہ شاید ہمارے بھائی جو اس ٹائم امن میں بیٹھے ہیں وہ شاید ہمارے لیے آواز اٹھائیں. کیونکہ آپ تو UNO میں کبھی بھی جا کے آپ پہلے تو آپ کا آفس جو ہے وہ 30 سیکنڈ کی ڈرائیو پر جو ہے UNO کو آفس ہے وہاں پہ آزاد کشمیر میں، آپ وہاں پہ جا کے دن میں 10 مرتبہ آپ چکر لگا سکتے ہیں کہ کشمیر کے لیے کیا کیا. آپ وہاں پہ ان کو ریمائنڈ کروا سکتے ہیں بار بار کہ آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ آج یہ جاری حالات ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے. کل اگر مداخلت ہو گئی اور کل اگر کشمیریوں کے لیے قطر کا الجزیرہ بولا، گارڈین برطانیہ کا بولا اور نیو یارک ٹائمز امریکہ کی بولی، تو کشمیری جو ہیں شکریہ کس کا ادا کریں گے؟ کل وہ پاکستان کا کریں گے یا امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ملکوں کا کریں گے؟ اب تو رشیا ٹوڈے بھی بات کرنا شروع ہو گیا ہے. تو یہ اب وقت ہے کہ پاکستان میں کشمیر پہ یہی ٹائم ہے، یہی وقت ہے کشمیر پہ کچھ کرنے کا. اگر ہم نے یہ موقع اپنے ہاتھ سے کھو دیا، خدا نہ خواستہ صرف بھارت کشمیر کو نہیں کھوگا بلکہ ہمارے ہاتھ سے بھی کشمیر نکل سکتا ہے. اور یہی وقت ہے کہ ہم کشمیر پہ کچھ کریں. اور کچھ 5 فوری اقدامات ہیں. میں نے ابھی حال ہی میں ایک آرٹیکل لکھا ہے جو کہ ایک اہم اس میں پبلش ہونے جا رہا ہے. جب پبلش ہو جائے گا میں اس کو شیئر کروں گا فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ. لیکن ابھی اس میں 5 تجاویز ہیں حکومت پاکستان کے لیے جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ بھی آپ کے سامنے. یہ 5 تجاویز بہت اہم ہے. پہلی تجویز جو ہے وہ یہ ہے کہ
5 اہم فوری اقدامات میں سے پہلا جو ہے وہ یہ کہ قومی سیاست میں کشمیر کے لیے ممتاز مقام اور اہمیت جو ہے وہ پیدا کر دی جائے. اور اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہماری پاکستانی پالیٹکس جو ہے وہ بہت اہم ہے, لیکن عمران خان صاحب جب آئیں بات کرنے کے لیے, وہ کشمیر پہ 1 منٹ اگر کوئی بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو اس کا حوالہ دے دیں. میرے خیال میں یہ تصویر جو ہے بہت اہم ہے. اس پہ اگر پاکستانی سیاستدان نہیں بولے گا تو دنیا کے وہ تو بولے دنیا, لیکن ہم نے جو وکالت کرنی تھی وہ تو نہیں ہوئی نا پھر. تو ابھی پچھلے دنوں جو ہے مصطفیٰ کمال صاحب پروٹیسٹ کر رہے تھے کراچی میں, لیکن انہوں نے وقت نکالا اور انہوں نے کنڈیم کیا انڈین آرمی کو, جو وہ بچیوں کی اور اسکول جو اسٹوڈنٹس ہیں ان پہ جو حملے کیے ہیں, ان پہ جو اٹیک کیا ہے اس پہ انہوں نے کنڈیم کیا. انہوں نے وقت نکالا اپنی بات, وہ کراچی کی بات کر رہے تھے لیکن انہوں نے وقت نکالا. تو یہ تمام سیاستدانوں کو وقت نکالنا پڑے گا. دوسرا جو اہم فوری اقدام ہے وہ ہے کہ پاکستان سفارتکاری میں مستقل کشمیر ڈیسک. ہماری جو مشنز ہیں اہم کیپٹلز میں, دیکھیں اتنا پیسہ لگانا پڑے گا اگر ساری ہماری جو ایمبیسیز ہیں ورلڈ وائڈ ان میں کشمیر ڈیسک لگائیں, لیکن ہم وہ نہیں ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ کریں کہ جو اہم کیپٹلز ہیں, بیجنگ ہے, ماسکو ہے, اور جو امپورٹنٹ ہیں, وہاں پہ جو ہے کشمیر ڈیسک قائم کی جائے اور اس میں روایتی حکومتی بیوروکریٹس یا انفارمیشن منسٹری کے لوگوں کو نہ بھیجا جائے. وہاں پہ کانٹریکٹ پہ آپ پروفیشنل لوگ ہائر کریں. بہتر یہ ہوگا کہ جیسے اگر ناروے یا لندن میں آپ کھولتے ہیں یا واشنگٹن میں, تو وہاں جو پاکستانی کمیونٹی ہے, وہاں کے جو پلے بڑے پاکستانی ہیں ان کو ہائر کریں. بڑے ٹیلنٹڈ پاکستانی لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کو ہائر کریں تاکہ وہاں پہ مقامی سیاستدان اور مقامی میڈیا سے وہ لوگ کانٹیکٹ میں آئیں. تیسری چیز یہ ہے کہ اہم دارالحکومتوں میں سیاستدانوں کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. یہ وہی بات ہے کہ برسلز میں, لندن میں, واشنگٹن میں, روس میں, بیجنگ میں, وہاں کی جو مقامی پالیٹیشنز ہیں, چلے گورنمنٹ کی پالیسی اپنی جگہ ہوتی ہے, وہ فوری طور پہ شاید ایکشن نہ لے سکے, لیکن جو لوکل پالیٹیشنز ہیں پریشر پیدا کیا جائے. پھر جو ہے کشمیر میں نسل کشی جو ہو رہی ہے اس کے لیے ایک ڈیٹا بیس بنائی جائے. یہ ڈیٹا بیس ہمارے یہاں بننی چاہیے پاکستان میں. تو یہ ڈیٹا بیس پاکستان میں بنائیں کہ یہ واقعہ جو ہوا تھا اس میں یہ کون صحافی ہے, فوٹو جرنلسٹ جو انوالو ہے, کون یہ بچی تھی جس کو اٹھایا گیا ہے. یہ ڈیٹا بیس اویلیبل ہو انٹرنیشنلی ریسرچرز کے لیے, پالیسی میکرز کے لیے, یہ بہت اہم ہے. اور آخر میں ایک تجویز ہے حکومت پاکستان کے لیے کہ کشمیر کے لیے خیر سگالی سفیروں کا انتخاب کیا جائے. ابھی ملالہ یوسف زئی جو پاکستان کی بیٹی ہے وہ منتخب ہوئی ہے خیر سگالی کی سفیر اقوام متحدہ کی. بہت زبردست کام ہے وہ جو کر رہی ہے تعلیم کے حوالے سے, لیکن پاکستانی حکومت بھی کر سکتی ہے یہ کشمیر کے لیے خیر سگالی کے سفیروں کا تعین کیا جائے, جس میں سے ایک یہ لڑکا ہو سکتا ہے. یہ ہے راجہ ریپ, یہ نوجوان ہے, آزاد کشمیر سے اس کا تعلق ہے, اور اس نے ایک ریپ سانگ بنایا جو کہ ہٹ ہو گیا مقبوضہ کشمیر میں. جو نوجوان ہیں جو مزاحمت کر رہے ہیں انڈین آرمی کے خلاف, وہ اپنے موبائل فونوں پہ انہوں نے یہ سانگ جو ہے راجہ ریپ کا, اس پاکستانی نوجوان آزاد کشمیر سے جس کا تعلق ہے, اس کا یہ سانگ سے, اس کو آپ بنائیں خیر سگالی کا سفیر. اور اسی کے ساتھ, اسی کے گانے کے ساتھ میں آپ کو چھوڑتا ہوں. وقفے کے بعد ہم ملتے ہیں. کشمیر کی آزادی تک, انڈیا کی بربادی تک, جنگ 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 رہے گی. جو میرا تھا وہ لوٹ لیا, جو میرا تھا سب چھوٹ گیا. برسوں سے تھا جو مردہ گھر میں آتش فیشا پھوٹ گیا. اب شنی کا سایہ تجھ پر آیا, مایا ہوگی منگل کی. بدلا لوں گا برہان کا, بات کروں گا جنگل کی, پر بات نہ ہوگی منہ سے, اب گولی چلے گی.